پر نیک تمناؤں کو غالب کرے اور اچھا انسان بن جائے۔ تو تزکیہ کہتے ہیں پاک ہونا، پاکیزہ ہونا، ستھرا ہونا۔ دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے تصفیہ اور ایک ہے تزکیہ۔ تصفیہ صفا سے نکلا ہے، صاف کرنا۔ تزکیہ کا مطلب ستھرا کرنا۔ دونوں میں ڈفرنس کیا ہوا کہ فرض کیجئے ونڈو گلاس ڈرٹی ہے، اب آپ اس کے اوپر ایک کپڑا اگر پھیر دیتے ہیں تو وہ کلین ہو گیا، اس کو تصفیہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ جو ڈسٹ لیئر اس کے اوپر بنی ہوئی تھی وہ اوپر تھی، اس نے پینیٹریٹ اندر نہیں کیا تھا، تو بس کپڑے کے ساتھ جب اس کو وائپ کیا تو وہ ساری لیئر ختم ہو گئی، شیشہ صاف ہو گیا۔ اس کو تصفیہ کہتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کپڑے کے اندر میل آ گئی، وہ ڈرٹی گندا ہو گیا، اب کپڑا پھیرنے سے کام نہیں چلے گا، نہ ہاتھ پھیرنے سے کام چلے گا۔ اس کا ایک پروسیس ہے، پانی میں ڈالیں، صابن لگائیں، اسے نچوڑیں، 2-4 مرتبہ یہ عمل کریں، اس کے اندر کی میل نکل جائے گی۔ اس پورے پروسیس کو تزکیہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کپڑے کو ستھرا کیا۔ کیوں؟ کہ اب ڈسٹ جو تھی وہ کپڑے کے اندر پینیٹریٹ کر چکی تھی، وہ اس کا حصہ بن چکی تھی، اس کو نکالنے کے لیے آپ کو زیادہ کام کرنا پڑا۔ اس لیے دل کا تصفیہ ہوتا ہے اور نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ کہ گناہوں کی ظلمت جو انسان کے دل پر آتی ہے وہ دل کے اندر نہیں جاتی، وہ دل کے اوپر ایک لیئر بن جاتی ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کیوں نہیں؟ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ لگا دیا گیا۔ اور سب جانتے ہیں کہ رسٹ جو ہوتا ہے وہ سٹیل کے اوپر ہوتا ہے، سٹیل کے اندر نہیں ہوا کرتا۔ اسی لیے جب رسٹ ریموور کو اوپر اپلائی کرتے ہیں تو وہ ختم ہو کے سٹیل پہ چمکنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ دو لفظ ہیں، تصفیہ کا لفظ قلب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور تزکیہ کا لفظ نفس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہوا؟ نفس کو آلائشوں سے پاک کرنا، ستھرا کرنا، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے نزدیک اتنا اہم ہے کہ اس کے ساتھ فلاح کو نفی کیا گیا۔ قرآن مجید میں 3 کام ہیں جن کے ساتھ فلاح کا کنیکشن جوڑا گیا۔ سب سے پہلے توبہ۔ ارشاد باری تعالی ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اب فلاح کا تذکرہ توبہ کے ساتھ۔ اور دوسری جگہ تزکیہ کے ساتھ فلاح کا تذکرہ، قد افلح من تزکا۔ اور تیسرا نماز کے ساتھ فلاح کا تذکرہ، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تو یہ 3 کے ساتھ کنیکشن ہے، تو معنی کیا بنا؟ مفسرین نے لکھا کہ ان تینوں کے درمیان ایک آرڈر ہے۔ انسان توبہ کرتا ہے سب سے پہلے، یہ فلاح حاصل کرنے کا پہلا زینہ، پھر اس کے بعد اپنے من کی گندگیوں کو صاف کرتا ہے، یہ فلاح حاصل کرنے کا دوسرا زینہ۔ اب جا کر اس کو وہ نماز نصیب ہوتی ہے کہ جس نماز میں اس کو اللہ رب العزت کی حضوری نصیب ہوتی ہے، ایسی نماز پر اللہ رب العزت اس کو فلاح عطا فرماتے ہیں۔ تو جو انسان فلاح حاصل کرنا چاہے، پہلا سٹیپ یہ ہے کہ وہ سچی توبہ کرے گناہوں سے، دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ وہ ایسی محنت کرے کہ من کے اندر کی گندگیاں صاف ہو جائیں۔ اب اس کو ایسی نماز نصیب ہوگی کہ جس نماز کے اندر یکسوئی ہوگی، حضوری ہوگی، جس نماز کے اندر وہ کیفیت ہوگی ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اسے دیکھتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ساؤتھ افریقہ میں
ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت 2 سال ہو گئے متواتر میں ہر دن کوشش کرتا ہوں کہ 2 رکعت بغیر دنیا کے خیالات کے پڑھوں، ہر دن میں ٹرائی کرتا ہوں اور صدق کے دل کے ساتھ ٹرائی کرتا ہوں، پورے 2 سال میں ایک دن 2 رکعت نصیب نہ ہوئی۔ تو یہ اتنا مشکل ٹارگٹ ہے کہ 2 سال ایک بندہ کنٹینیوسلی اس کے لیے اسٹرگل کرتا رہا کہ میں صرف 2 رکعت بغیر دنیا کے خیال کے پڑھوں، نہیں پڑھ سکا۔ میں نے انہیں کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ اگر کسی رہبر، عالم، مرشد سے کچھ پتہ کر لیتے تو آپ کو 2 سال کا اتنا بڑا مجاہدہ نہ اٹھانا پڑتا۔ ایک ترتیب ہے، سب سے پہلے توبہ، پھر اس کے بعد تزکیہ نفس، پھر اس کے بعد مقام احسان۔ اگر آپ اس ترتیب کو بدلنا چاہیں گے تو آپ کو یہ کیفیتیں حاصل نہیں ہوں گی۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی یہ تمنا اپنی جگہ کہ میں 2 رکعت ایسے پڑھوں، کیا آپ نے کبیرہ گناہوں سے توبہ کر لی؟ نہیں۔ تو جب ابھی توبہ کے سٹیپ پہ ہی آپ نہیں پورے اترے تو آپ حضوری کی نماز کیسے اللہ سے مانگتے ہیں؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ پہلا سٹیپ اٹھایا نہیں اور 3rd سٹیپ پہ آپ جانے کی تمنا کر رہے ہیں۔ تو فلاح کلی ملتی ہے اس بندے کو جو سچی توبہ کرے، پھر اپنے من کی گندگیوں کو صاف کرے، پھر ایسی عبادت کرے کہ جس عبادت کے اندر فقط حاضری نہیں حضوری نصیب ہو۔ آج تو نمازوں میں ہماری حاضری ہوتی ہے نا، کھڑے مسجد میں ہوتے ہیں، پہنچے ہوئے گلی کوچہ بازار میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ایسی عبادت، جس عبادت کو ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھتے ہو، حدیث پاک کا مفہوم، ایسی عبادت مطلوب ہے۔ تو اس لیے فلاح حاصل کرنے کی تمنا ہر انسان کے دل میں، ہر انسان چاہتا ہے مجھے فلاح ملے۔ اب اس فلاح کے لیے ہم تزکیہ کیسے حاصل کریں، یہ آج کا ٹاپک ہے۔ ہم اپنے آپ کو ستھرا کیسے کریں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت کے مقاصد میں سے ہے۔ نبی علیہ السلام جو تشریف لائے نا، تو آپ کے آنے کے آبجیکٹیوز جو قرآن پاک میں ایکسپلین کیے گئے، ان 4 آبجیکٹیوز میں سے ایک یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، کہ آپ ان انسانوں کو ستھرا فرمائیں گے۔ یہ ان آبجیکٹیوز میں سے ایک میجر آبجیکٹیو ہے۔ سب سے پہلے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، آپ تلاوت فرمائیں گے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور آپ ان کو ستھرا کریں گے، ان کا تزکیہ کریں گے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی کہ اللہ میں نے بیت اللہ بنا دیا، اب عبادت کرنے والے کو بھیج دیجئے، مدرسہ بنا دیا، معلم کو بھیج دیجئے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور ان کی دعا کی وجہ سے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا کہ میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کے طور پر دنیا میں آیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو انہوں نے دعا مانگی تھی نا، اس میں انہوں نے بھی 4 ہی آبجیکٹو پیش کیے تھے، یتلو علیہم آیاتہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے آنے کے وجہ بتائی تو وہی 4 باتیں اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمائی، مگر ترتیب میں اللہ تعالیٰ نے تبدیلی فرما دی۔ تزکیہ کا لفظ ان کی دعا میں 4 نمبر پر تھا، اور جب اللہ رب العزت نے بیان فرمایا تو اس میں تزکیہ کا لفظ 2 نمبر پہ۔ یہ جو چینج ان آرڈر ہے نا، یہ ہمارے لیے ایک میسج ہے، یہ ایسے نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی ریئلٹی ہے۔ قرآن مجید اس قدر عجیب اور عظیم کتاب ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ جہاں استعمال ہوا وہ ڈائمنڈ اور پرل کی طرح ہے، جس کو نتھی کر دیا گیا ہو اور جوڑ دیا گیا ہو۔
ہر لفظ بامانی، کوئی آگے استعمال ہوا، کوئی پیچھے استعمال ہوا، اس کی بھی ریزن ہے۔ اب اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تزکیہ کے لفظ کو چوتھی جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پر ڈال دیا۔ اس کی میں آپ کو ایک دو مثالیں دے دوں تاکہ قرآن مجید کی عظمت آپ کے سامنے کھلے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا انسان کی پیدائش کے بارے میں فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے اس انسان کو سمیع اور بصیر بنایا۔ تو جہاں بھی قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا نا، سمیع کا لفظ پہلے، بصیر کا لفظ بعد میں، یعنی ہم نے اس کو سماعت عطا کی اور ہم نے اس کو بصارت عطا کی۔ اب اس کے پیچھے ایک عجیب سائنٹیفک ریزن ہے۔ ڈاکٹر حضرات تشریف فرما ہے، بچہ جب اپنے ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا آرگن جو اس کی باڈی میں بنتا ہے وہ اس کے ایئرز ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کی آنکھیں بنتی ہیں۔ کیوں؟ ریزن اس کی یہ کہ یہ جو کانوں کے اندر کینال ہوتی ہے نا، اس کے اندر لیکوڈ ہوتا ہے اور اس لیکوڈ کے ذریعے انسان اپنے بیلنس کو برقرار رکھتا ہے، سر کے بیلنس کو۔ اب مجھے جو اپنا سر میں نے سیدھا رکھا ہوا ہے، کیوں؟ میں اپنے سر کو دیکھ تو نہیں رہا کہ یہ رائٹ اینگل پہ ہے یا نہیں ہے۔ وہ جو کینال کے اندر لیکوڈ ہے وہ بیلنس ہوتا ہے اور اس کا سگنل دماغ کو جاتا ہے اور دماغ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میرا سر بالکل اسٹریٹ ہے۔ تو آنکھیں بند ہو یا کھلی ہو، دماغ سر کے بیلنس کو ٹھیک رکھتے ہیں۔ کیونکہ باڈی کا بیلنس کو ٹھیک رکھنا تھا، اس لیے پروردگار عالم نے سب سے پہلے انسان کے کانوں کو بنایا، اس کے بعد اس کی آنکھوں کے آرگن کو بنایا۔ اب بتائیے 1400 سال پہلے ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا ہو رہا ہے، کس کو کیا پتا کہ آنکھیں پہلے بن رہی ہیں یا اس کے کان پہلے بن رہے ہیں؟